اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی دو حدیث آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جو 40 پہ جاتے ہیں، مشی کرتے ہیں، تو ان کا اللہ کی بارگاہ میں کیا اجر ہوتا ہے اور کس حالت میں جانا چاہیے۔ شیخ توسی اپنی کتاب میں اور حسین بن علی بن سور بن فاتح نے روایت کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پیدل امام حسین کی محبت میں نکلتا ہے، ایک قدم کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اگر پیدل چلتا ہے، یا سواری پر ایک قدم کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک قدم کے بدلے ایک نیکی بھی ملتی ہے اور ایک گناہ بھی معاف ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی منزل تک امام حسین کی محبت میں اپنی منزل تک پہنچنے سے تھوڑا پیچھے ہوتا ہے تو اس کا شمار کامیاب لوگوں میں ہوتا ہے۔ جب وہ بندہ زیارت امام حسین پڑھتا ہے اور اس منزل تک پہنچ جاتا ہے، اس وقت اس کا شمار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا شمار نیکوکاروں میں ہوتا ہے۔ جب وہ بندہ واپس لوٹتا ہے زیارت کر کے، زیارت امام حسین پڑھ کر، جب وہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ بندہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہتا ہے کہ میں LG ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں۔ کیا کرنے آیا ہے؟ کہتا ہے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ تو امام حسین کی محبت میں پیدل چلا ہے، سفر کیا ہے، زحمتیں اٹھائی ہیں، کریم خالق نے آپ کے لیے خوشخبری بھیجی ہے کہ تیرے سارے کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، تو آج ایسا ہے جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا۔ اتنا رتبہ ہے ایک مشی کرنے والے کا۔ دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بندے سے پوچھا کیا تو نے کبھی امام حسین کی زیارت کی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ شوق ہے؟ کہتا ہے ہاں شوق ہے۔ تو آپ امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا جو اہل بیت نے ہمیں نسخہ بتایا ہے، جو عمل بتایا ہے، وہی پڑھتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میرے جد امجد امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم قبر امام حسین پر پہنچو، تھوڑے سے دور ہو تو 24 مرتبہ تکبیر پڑھو۔ جب تم امام حسین کی زیارت کے سرانے والی سائیڈ کو ہو تو اس وقت 34 مرتبہ تکبیر کہو۔ جب تم ساتھ بالکل ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ تو پھر بھی 34 مرتبہ تکبیر پڑھو۔ ایک بندے نے سوال کیا اے امام، کچھ لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کھانا ساتھ لے جاتے ہیں، اچھے سے اچھے کھانے بنواتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا جب تم امام کی زیارت کے لیے جاؤ تو پھر 3 کام کر لو۔ پہلا کام کہ بدھ کا روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو اور جمعے کا روزہ رکھو۔ 3 روزے رکھ کے جاؤ تاکہ تمہارے اندر بھوک اور پیاس کا احساس ہو۔ جب تم وہاں جاؤ سفر میں صرف 2 چیزوں کا استعمال کرو، یا روٹی کا یا دودھ کا، گھر سے کھانے بنوا کر نہیں جائے۔ تو پھر مثال دی ہے امام جعفر صادق نے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی بندہ مر جائے، کیا تم اس کے لیے اپنے لیے کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بنواتے ہو؟ نہیں بنواتے۔ تو پھر امام کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو کیوں اعلیٰ قسم کے کھانے بنوا کے جاتے ہو؟ تو امام جعفر صادق سے ایک بندے نے پوچھا مولا مجھے یہ بتائیے کہ کیسے جانا چاہیے؟ مولا نے فرمایا 3 باتوں کا خیال رکھ کے جانا چاہیے۔ پہلا کام خوشبو لگا کے نہیں جانا چاہیے، دوسرا تیل لگا کے نہیں جانا چاہیے، تیسرا کریم لگا کے نہیں جانا چاہیے، فیشن کر کے نہیں جانا چاہیے، بالکل سادگی کی زندگی، سادہ طریقے سے جانا چاہیے، اپنے آپ کو بنا کر سنوار کر نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ سر میں خاک لیں اور سیاہ لباس پہن کے جائیں۔ والسلام علیکم۔